بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ چھوڑنے کے لیے کتنی ہمت کرنی چاہیے اور اپنی ہمت کو کتنا استعمال کرنا چاہیے، اس کی شرح کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور ایک حسین لڑکا کھڑا ہے، اور اس کا باپ ایس پی ہے اور وہ پستول لگائے کھڑا ہے، اور وہ نظر بازوں کو پہچانتا بھی ہے، اور ایک صاحب سے کہہ رہا ہے کہ سنا ہے کہ آپ عشق سے پاگل ہو جاتے ہیں، حسینوں کو دیکھ کر آپ کو ہوش نہیں رہتا، آپ 50 سال سے اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور آپ اپنے احباب اور اپنے شیخ سے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حسین نظر آ جاتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور میں حفاظت نظر کی سب تقریر بھول جاتا ہوں، خانقاہ کو بھی بھول جاتا ہوں، شیخ کو بھی بھول جاتا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ رومانٹک دنیا کے بڑے ہیرو اور چیمپئن ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میں پستول کا نشانہ لگاتا ہوں، میرا لڑکا اور لڑکی بہت حسین ہیں، ذرا دیکھ کر دکھاؤ۔ بتائیے اس وقت وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا پستول سامنے ہے تو جتنی ہمت اس وقت استعمال کرو گے کہ لاکھ تقاضا ہوگا، لیکن مارے ڈر کے چپکے سے کھسک جاؤ گے، یا شیر ساتھ میں ہو اور شیر کہہ دے کہ لندن سے ملکہ آئی ہے، اس کو دیکھنا مت ورنہ پھاڑ کھاؤں گا، تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو گے کہ شیر صاحب بدگمانی نہ کرنا، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، نہیں تو کہیں پھاڑ کھاؤ، یا کوئی زبردست قاتل غنڈہ اور خونی ہے، اس کی لڑکی یا لڑکا ہے، اور تمہیں جان کا خطرہ ہے کہ دیکھوں گا تو جان سے مار ڈالے گا، تو بتاؤ اس وقت دیکھو گے؟ تو جان بچانے کے لیے جو ہمت اس وقت استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس وقت وہی ہمت استعمال کیجیے جو جان بچانے کے لیے کی جاتی ہے، جب کہ جان لینے والا کھڑا ہے۔ پستول لے کر کوئی کہے کہ ذرا دیکھو ہمارے حسین لڑکے یا لڑکی کو، جتنی ہمت وہاں استعمال کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کے دیکھنے سے ڈرو۔ ایس پی یا غنڈہ قاتل کیا چیز ہے؟ اس کا پستول کیا ہے؟ اس کی فائرنگ تو کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، مس بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فائرنگ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہم سب کو اپنے انتقام سے۔ یا کریم العفو ستار العیوب، انتقام ازما مکش اندر ذنوب۔ اے معافی دینے والے کریم مالک، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، آپ ہمارے گناہوں پر ہم سے کبھی انتقام نہ لیجیے۔ ایمان کی قیمت کو سوچیے، اللہ کی عظمت کو سوچیے۔ ایس پی کا تو پستول جان ہی لے سکتا ہے، آدمی کے خوف سے ہم نظر بچاتے ہیں۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کی نظر ہماری نظر پر ہے، ہماری نظر غلط جگہ پر پڑ رہی ہے، اور ہماری نظر پر ان کی نظر ہے۔ اس بے حیائی کی کوئی حد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظر پر نظر جمائے ہوئے ہیں اور ہماری نظر کسی لڑکی یا لڑکے پر ہے؟ بولیے یہ نظر بے حیا ہے یا نہیں، بے غیرت ہے یا نہیں؟ واللہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم نہ ہوتا تو اے خدا ہم میں سے کوئی زندہ نہ ہوتا، آج زمینیں دھس گئی ہوتی اور ہم لوگ دھسا دیے جاتے۔ یہ حق تعالی شانہ کا حلم و کرم ہے جس کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، اور بزرگوں کے تعلق سے دعا و استغفار و توبہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ لیکن سن لیجئے کہ جو مزہ تعلق مع اللہ کے اس مقام پر ہے کہ ایک سانس بھی ہم ان کو ناراض نہ کریں اور ہر سانس اللہ پر فدا کر دیں، تو زندگی کی اس لذت کو کیا کہوں، سارا عالم نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جس کو اپنی زندگی فدا کرنے کا اس درجے جذبہ حاصل ہو جائے کہ اے خدا میری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو،
اور ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض کرنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بس یہ مقام اولیاء صدیقین کا ہے۔ مسجد کے گوشے میں یا روضہ مبارک پر یا بیت اللہ کے ملتزم پر ولی اللہ بن جانا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ حسینوں کے سامنے بھی ولی اللہ رہیں، تب سمجھ لیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ ملتزم پر تو فاسق و بدماش بھی رو لیتا ہے، اور یہ رونا بھی اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے مبارک ہے کہ پچھلی کی تو معافی ہو گئی، لیکن اگلی کی بھی تو فکر کرو۔ گٹر میں گر گئے پھر معافی کر لی، لیکن آئندہ تو نہ گرو۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جینے کا مزہ اور جینے کا لطف اس کو ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ جتنا جو زمین پر اللہ کو خوش رکھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کباب اور بریانی اور بینک بیلنس ہے لیکن رات بھر چلا رہے ہیں۔ میں نے علی گڑھ میں اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ تو نواب صاحب کا گھر ہے، یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہائے ہائے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ان کے گردے میں درد اٹھا ہوا ہے۔ کہاں گیا شامی کباب؟ کدھر گئی بریانی؟ کہاں گئی نوٹوں کی گڈیاں اور دولت؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر عقل ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیے، اور اگر کوئی بالکل انٹرنیشنل گدھا اور شیطان بن چکا ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو اپنی خود فکر نہ ہو تو ساری دنیا کے پیر اس کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے۔ جب تک کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمت استعمال نہ کرے، اور اگر چوڑی پہن کر بیٹھا رہے، نفس سے مغلوب رہے، تو خانقاہ بھی اس کو ولی اللہ نہیں بنا سکتی۔ یہ مردان خدا کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں رجال اللہ کا کام ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد بن کر آؤ تب ہمارا راستہ طے کرو۔ دنیاوی معاملے میں تو بڑے باہمت بن جاتے ہو، گناہ کے لیے رات رات بھر دوڑتے ہو، جلتی ہوئی لو میں لوگ دوڑے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ جون کا مہینہ تھا، لو چل رہی تھی، دھوپ میں سائیکل پر بیٹھ کر ناچ دیکھنے کے لیے 10 میل گیا۔ کیوں صاحب؟ گناہوں کے لیے اتنی محنت کر لو، ایک ناچنے والی کو دیکھنے کے لیے 10 میل گئے، تو پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ عشق مولا ذرا کر کے تو دیکھو، جو اللہ کے خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے، اس مولائے کائنات سے محبت کر کے دیکھو کہ وہ کس قدر مستیاں دیتا ہے۔ سارے عالم کی لیلاؤں کا رس اور کیپسول دل میں ڈال دیتا ہے۔ ان لیلاؤں سے تو کتنے لوگ پاگل ہو گئے، لیکن عاشق مولا کبھی پاگل نہیں ہوتا، بلکہ پاگلوں کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قیس کو بھی اس زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل گیا ہوتا تو اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے تبدیل کر دیتا۔ آج بھی اس زمانے میں شمس الدین تبریزی موجود ہیں۔ عشق لیلا میں جو بدحواس پاگل بے ساختہ حواس باختہ ہو، وقت کے کسی شمس الدین تبریزی سے اسے ملا دو، انشاءاللہ تعالی آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے تبدیل کر دے گا۔ بس آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ چھوڑو دوستو، بہت خسارے کا راستہ ہے۔ نفس دشمن کے کہنے میں نہ آؤ۔ جس دشمن نے ہم کو بار بار مصیبت میں مبتلا کیا ہے، پھر بھی اس دشمن کو نہیں پہچانتے اور عاشق نبی بنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ اور ان آیتوں کا مراقبہ رکھیے، جب بھی کسی حسین کی طرف میلان ہو فوراً کہیے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اے ظالم تیری زندگی اور حرام خوشیوں کو اللہ تلخ کر دے گا۔ کیا دیکھتا ہے ادھر؟ اللہ جس کی زندگی کو تلخ کرے وہ شیرینی پا سکتا ہے؟ ذرا اعلان بھی تو دیکھو کہ کس کا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ پھر انشاءاللہ تعالی نظر ہٹ جائے گی، اور سڑکوں پر کسی عورت کو دیکھنے کا وسوسہ بھی آئے تو فوراً
آمنت باللہ و رسول پڑھیے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ وساوس کو دفع کرنے کے لیے عجیب ہے۔ اور اس آیت کا مراقبہ رکھیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اے بیوقوف نفس، اگر تجھے مزہ ہی چاہیے تو چل تسبیح پڑھ، اعمال صالحہ کر، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا وعدہ لے لے۔ اور اگر تو نفس کے کہنے پر چلتا ہے تو دیکھ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زنکا کی تلوار سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، دیکھو کیسی تلوار ہے کہ تمہاری زندگی کو ہم تلخ کر دیں گے۔ تم طرح طرح کی مکاریوں سے میرے بندوں یا بندیوں کو فریب اور دھوکہ دے کر مرنڈا اور سموسے کھلا کھلا کر پھنساتے ہو۔ ہم تمہارے اس مکر و فریب اور تدبیروں کے ٹاٹ میں اپنے قہر و غضب کی آگ بھی لگانا جانتے ہیں۔ تم میرے بندوں اور بندیوں کو دھوکہ دیتے ہو، ان کی آبرو لوٹتے ہو۔ شرم نہیں آتی کہ بایزید بستامی کی شکل میں ننگ یزید بنا ہوا ہے؟ نالائق! مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چمگادڑ پیشاب پخانے کی نالی چوستا ہے تو مجھے کوئی تعجب نہیں، مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے جو صالحین کی وضع میں ہیں اور بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں۔ آہ! کس انداز سے فرمایا ہے، سنیے۔ گر خفاش رفت در کو رو کبود، اگر چمگادڑ گندی جگہ جاتا ہے اور نالی میں پیشاب چوستا ہے تو تعجب نہیں۔ باز سلطان دی درا بارے چبود، لیکن جس باز شاہی نے سلطان کو دیکھا ہوا ہے، اس ظالم کو کیا ہوا ہے کہ چمگادڑ پن کر رہا ہے، خفاشیت کر رہا ہے؟ جس جان نے اللہ کے قرب کا مزہ چکھ لیا، اس کو کیا ہوا ہے کہ حسن فانی کی غلاظت میں مبتلا ہے؟ اس لیے دوستو، جتنا اچھا ہمارا ظاہر ہے، دعا کرو کہ اس سے زیادہ بہتر ہمارا باطن ہو جائے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، جتنا بہتر میرا ظاہر ہے اس سے بہتر اے اللہ میرے باطن کو کر دے۔ میں قسم اٹھا کر پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو مزہ ہے پورے عالم میں کہیں نہیں ہے، نہ سلاطین کے تخت و تاج میں ہے، نہ پاپڑ اور سموسوں میں ہے، نہ حسن کی رومانٹک دنیا والوں کے پاس ہے۔ یہ جو فلم ایکٹریس وغیرہ ہیں، چاہے رات دن زنا کرتے رہیں، ان کی زندگی میں چین نہیں ہے۔ ویلیم 5 کھا کر سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے افریقہ والوں سے کہا تھا کہ نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانا پڑے گی ویلیم 5۔ ویلیم 5 نیند کی دوا ہے۔ یہ میری یورپی ملکوں کی تقریر ہے کہ نہ دیکھو تم کسی کی وائف، نہیں تو کھانا پڑے گی ویلیم 5۔ پھر جب ویلیم 5 بھی فیل ہو جائے گی تو پھر ویلیم 10 اور پھر 3 بجاتے ہوئے گدو بندر کے پاگل خانے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ میری آہ و فغاں و قبول فرمائے اور اس کو سارے عالم میں نشر کر دے۔ اختر کی یہ فریاد ہے کہ اے خدا، آپ کے کرم نے مجھے اپنے کو اور آپ کے بندوں کو غیروں سے چھڑا کر آپ سے جوڑنے کی مہم چلانے کی جو توفیق بخشی ہے، اس کا سلیقہ بھی عطا فرمائیے اور اس کو قبول بھی فرمائیے، اور اختر کی اس آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر فرما دیجیے، اور اختر کے قلب و جاں کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجیے کہ سارا عالم مجھے ایک بال بھی آپ سے الگ نہ کر سکے، اور میری اولاد و ذریات اور میرے دوستوں کو بھی یا اللہ ایسی محبت دے دے کہ ہمارے دل و جان آپ سے ایسے چپک جائیں کہ سارا عالم، نہ بادشاہوں کا عالم، نہ حسینوں کا عالم، نہ مال و دولت کا عالم، کوئی بھی عالم ہمیں آپ سے ایک بال کے برابر بھی الگ نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی ایسی محبت دے دے۔ اے خدا، ہمارے چاروں سلسلوں کے تمام اولیاء کرام کے صدقے میں خصوصیت سے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، ان بزرگوں کی جوتیاں جو اختر نے اٹھائیں، آپ اس کو قبول فرمائیے، اور ان کے صدقے میں اختر کا ایمان و یقین اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچا دیجیے،
اور میری اولاد کو بھی، میرے احباب کو بھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔